ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام بزرگوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشیت خداوندی کو ذکر کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ میں نے آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے، غیب کہتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، بن دیکھے، اور یخشون کہتے ہیں خشیت کو، ڈر کو۔ خشیت کی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ الخشیت الضراع، خشیت کہتے ہیں تضرع کو، گر گرانے کو، بل بلانے کو، تل ملانے کو، کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے استحضار سے، اس کی یاد سے رو پڑے، گر گرائے، آہے بڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کی جو ہے یاد میں رونا، یہ تو صرف علماء کا کام ہے۔ ہمارے بندے جو علماء ہیں، علماء کا مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہیں، اللہ کو جاننے والے ہیں، اللہ کی ہیبت کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کی عظمت کو، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من بقى من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کے خوف سے روئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ جو بھی روئے گا اللہ کی خشیت سے، اللہ کے استحضار سے، اللہ کی عظمت اور ہیبت کے خیال سے رو پڑے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم حرام کر دے۔ اور جہنم کا پورا جو ہے منظر، جہنم کے کتنے طبقے، کون سے طبقے میں کون سے لوگ جائیں گے، وہ گزشتہ اس سے پہلے والی اتوار کو، گزشتہ تو ہماری جماعت تھی انڈیا کی، اس سے پہلے والی اتوار کو میں نے بتایا تھا کہ لہا سبت ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 طبقات ہیں، 7 جو ہے جہنم کی کیٹیگری ہے، اور مختلف اس میں عذابات ہیں، اور ان 7 طبقات میں جانے والے 7 الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے۔
اس کا پورا تذکرہ اور پوری جو ہے تشریح اور تفسیر کے ساتھ میں نے بتایا، آپ نے سنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جہنم کا کوئی بھی طبقہ ہو بہرحال بہت ہی خطرناک ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور جہنم کی آگ جہنم کا 71واں حصہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی جو ہوں گے ان کے پسینے کے قطرے اتنے گرم ہوں گے کہ اگر ان قطروں کو احد پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو ان کے قطروں سے احد پہاڑ پگھل جائے۔ احد پہاڑ بہت بڑا ہے مدینہ میں، صرف وہ پہاڑ نہیں، یہ جو ہم عام طور پر جو زائرین جاتے ہیں عمرہ کے لیے حج میں اور ان کو زیارت کے لیے احد پہاڑ کی زیارت کے لیے لے جاتے ہیں، اور جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مزارات ہیں، مصعب بن عمیر ہے، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو وہاں پر گئے ہیں وہ تو ان کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ تو احد پہاڑ صرف اس علاقے میں ہے اتنا نہیں ہے، اس سفر میں نے احد پہاڑ پورا دیکھا، تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کے ایریے میں یہ پہاڑ جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ کتنے؟ 8 کلومیٹر تو بلا مبالغہ ہے، اس سے زیادہ ہے، کم نہیں، پورا ہم کو جو ہے دکھایا گیا۔ تب مجھے وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ میں بہت سارے پہاڑ ہیں لیکن سب سے بڑا پہاڑ احد پہاڑ ہے، وہ میرے کو ابھی سمجھ گیا۔ پورا باقاعدہ 8-10 کلومیٹر تک مسلسل پہاڑ چلا، مسلسل، اور بتایا کہ یہ سب احد پہاڑ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو جہنمی ہے تو جہنمی کے پسینوں کے جو قطرے ہوں گے وہ اتنے گرم ہوں گے کہ اگر اس کو احد پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ اب اندازہ لگاؤ جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، جب جہنمی کے پسینے آگ پتھر کو پگھلا دے تو آگ کا کیا حال ہوگا بھائی۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے من بقا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کے خوف سے روئے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا، روئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی روئے، رو کر دعائیں مانگے، نہ رونا آئے تو رونے والوں کی شکل بنائے، رونے والوں کی شکل بنائے۔ ایک عام آدمی ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اس خیال سے کہ بھئی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اس اعتبار سے ڈرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے، قبر کے عذاب ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبر کے اور جو ہے جہنم کے مختلف عذابات ہیں، وہ عذاب کی میں کیسے برداشت کروں گا، اس اعتبار سے عبادت بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا رونے کی کیفیت اور ان کا جو ہے رونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں روتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم نے عبادت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا عذاب دیں گے، فرشتوں سے جو ہے ہمیں مار کھلائیں گے، نہیں، بلکہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی چیز بلکہ آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو گئی۔ اللہ کی ناراضگی ان کا تصور یہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اور واقعی ہر ایک کو اللہ سے محبت ہے، اور اللہ ہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان سے دنیا میں محبت کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنے جو ہے لوگوں نے محبتیں کی ہیں، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لہذا ان کی عبادت کی گئی، کر رہے ہیں، کی جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس سے مانگا جائے۔ آج تک دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ہر ایک نے اپنی حاجتیں مانگی ہیں، مانگ رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسان مانگیں گے، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وہ ذات ہی ایسی ہے اس کی عبادت کی جائے، اور وہ ذات ہی ایسی ہے جس سے اس کی اپنی حاجتیں مانگی جائے۔ آدمی تمام دنیا والوں سے جب مایوس ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، اور وہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے۔ سب سے مایوس ہو کر، سب سے ہٹ کٹ کر پھر وہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے دنیا والے چاہے مجھے ٹھکرا دے، میری حاجت پوری نہ کرے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں میری ضرورت ضرور پوری ہوگی، ابھی نہیں تو بعد میں کبھی بھی پوری ہوگی، مطلب ہوگی تو یہاں سے، یہی وہ در ہے جہاں سے نہ آج تک کوئی خالی ہاتھ گیا ہے نہ جائے گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، لہٰذا وہ ایسی بڑی جو ہے قدرتوں کا مالک ہے، اب اسی سے ہم ناطہ توڑ دیں اور اسی کی نافرمانی کر کے اسی کو ناراض کر دیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا بھائی؟ اور جو بن رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب اللہ کی ناراضگی کے کرشمے ہیں جو پوری دنیا کے اندر بے امنی پھیلی ہوئی ہے، بے اطمینانی کا جو ہے ماحول قائم ہے، یہ سب اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ یہ اللہ ناراض ہے، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے خشیت کس کو کہتے ہیں؟ تضرع۔ خشیت کہتے ہیں اللہ کے استحضار کو، اور اسی سے آدمی روئے، عبادت کرے، آہے بھرے۔ اس لیے بابا نجم احسن رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی۔ آہے بھرتے نا آدمی جب بہت زیادہ اللہ سے عشق اور محبت کی جب باتیں کرتا ہے اور اپنی پچھلی زندگیوں پر روتا ہے اور اپنی زندگیوں اور گناہوں کو یاد کرتا ہے اور آہے بھرتا ہے۔ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، میرے گناہوں سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے آہوں کی دولت مل گئی، مجھے رونے کا یہ کہ جو ہے نعمت مل گئی، اللہ کے سامنے میں رونے والا بن گیا۔ ایسی تیسی میرے گناہوں کی، دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، اور ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ جب آدمی کو رونے کی جو ہے دولت مل جاتی ہے تو پھر وہ رونے کا جو آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہوتے ہیں وہ گناہوں کو تو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے 2 قطرے ایسے جو جہنم کو بجھا دیتے ہیں، ورنہ جہنم ایسی خطرناک آگ ہے کہ اس کو دنیا کا سمندر کا دریا کا پانی بھی نہیں بجھا سکتے۔ حالانکہ دنیا میں کتنا پانی ہے، زیادہ تر پانی ہے، لیکن وہ پانی بھی جہنم کو نہیں بجھا سکتی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے قطرتان، 2 قطرے، ایک گنہگار کی ندامت سے نکلا ہوا آنکھوں سے جو ہے ندامت کا آنسو، اور آنسو کا یہ قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، اور ایک شہید کی جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اس قطرے میں اتنی بڑی جو ہے تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کیفیت عطا فرمائے، ورنہ بزرگوں ہم گناہ کر کر کے میں آپ ہم سب اتنے سخت دل بن چکے ہیں ہمیں رونا ہی نہیں آتا ہے۔ ہاں، ہمارے بزرگان دین، صحابہ، تابعین، طب تابعین کی جو ہے زندگیوں کو ہم اٹھا کر دیکھیں، وہ کتنا روئے، اپنے گناہوں پر کتنا روئے۔ اس لیے ان کی راتیں جو ہے رو رو کر گزرتی تھی تو دن ہنس ہنس کر گزارتے تھے۔ آج جو ہے راتیں عیاشیوں میں گزر رہی ہے تو دن رو رو کر گزر رہے ہیں۔ یہ تو ہے بھائی، دین میں جو ہے رات میں اگر آدمی اللہ کے سامنے روئے گا، گناہوں کی معافی شافی کرے گا، اللہ دین بہت خوشحال گزارے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اس لیے استحضار، خداوندی آ جائے، خشیت اسی کو کہتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب، ڈر جائے آدمی اپنے رب سے، بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ڈرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بھئی ایک آدمی کسی عورت سے محبت کرتا تھا، اب
اس عورت کو جو ہے حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر پتہ چلا کہ عورت تو جو ہے قافلے میں روانہ ہو گئی ہے، اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی روانہ ہو گئی۔ تمام لوگ جو ہے رات کا وقت کسی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، سو گئے۔ وہ آدمی موقع دیکھ کر عورت کے پاس پہنچا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی خواہش پوری کرنے کی تمنا کی۔ عورت نے کہا کہ دیکھو پہلے قافلے میں جا کر دیکھ آؤ کہ بھئی کوئی بیدار تو نہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ پورا جو ہے خوشی خوشی پورے قافلے کو دیکھنے گیا، معائنہ کیا، آ کر بتایا کوئی نہیں ہے، سب سو گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سو گئے، اللہ بھی نہیں دیکھتے۔ پھر جو ہے بس وہ کیفیت، اس نے جب یہ بات کہی کہ اللہ بھی سو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری اس جو ہے بات کرنے کو یا یہ کام کرنے کو نہیں دیکھتے؟ نہیں، وہ تو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، پھر ہم کیسے گناہ کریں؟ یہ گناہ کا کام ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے الفاظ، بعض مرتبہ کچھ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن دل پر لگ جاتے ہیں، دل پر لگ گئے، گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا، وہاں سے چلے گئے، انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، بھئی کیا گزرا؟ بس اس دین کی خشیت، اس دین کا خوف، اس دین کا ڈر، یہ کام آ گیا۔ اللہ نے اسی دین کے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میری بخشش کر دی۔ استحضار آ گیا نا، اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سامنے ہیں اور مجھے میری حرکت کو دیکھ رہے ہیں، صرف اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا، ورنہ دوسرا تو کوئی نہیں دیکھ رہا سب۔ اس لیے خشیت خداوندی یہ بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے آدمی کی نجات ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں کو یوں کہیں گے کہ بھئی جہنم سے ہر ایسے آدمی کو نکال لو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا، یا کسی ایک مقام پر، کسی ایک جگہ پر مجھ سے ڈرا، اور میرا خوف اور میرا ڈر جو ہے، صرف میرا ڈر، اس میرے ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑا ہو، صرف اس کی زندگی کی کتاب کا ایک مقام ایسا دیکھ لو، اگر اس نے ایک جگہ پر بھی میرا خوف کیا ہوگا، ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہوگا، بس اسی کو بہانہ بنا کر جہنم سے اس کو نکال کر جنت میں داخل کرو۔ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اس حدیث میں دو چیزوں کی فضیلت ہے، ایک ذکر خداوندی کی بھی فضیلت ہے اور ایک خوف خداوندی کی فضیلت ہے۔ کہ بھئی ایک دن بھی ذکر خداوندی کر، اس لیے ذکر قلیل یہ بھی نجات کے لیے کافی، ذکر کثیر تو ہے ہی، اور ذکر کثیر کا مطالبہ ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ذکر قلیل پر جب یہ فضیلت ہے، اور ذکر قلیل آدمی تھوڑا بھی ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، نماز کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، جو بھی شکل ہو، یہ بھی ذکر قلیل ہے۔ اور خافنی فی مقام، ایک مقام پر، ایک جگہ میں ایک درجہ ہے بس۔ بعض مواقع ایسے آتے ہیں زندگی کے، گناہ کے آدمی کو موقع ملتے ہیں، بہت گولڈن چانس ملتا ہے کہ بھئی یہاں میں گناہ کر لوں، جھوٹ بول کر مال حاصل کر لوں، یا پھر جو ہے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اپنی خواہش پوری کر لوں، یا پھر بہرحال ایسے مواقع آدمی کو ملتے ہیں، اور اس موقع پر آدمی اگر ڈر جائے، صرف اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر وہ گناہ چھوڑ دے، اللہ کو واقعی وہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے خشیت خداوندی بہت ضروری ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ اور بزرگان دین اللہ سے ڈرتے تھے نا۔ خشیت کی بہت بڑی، بہت الگ الگ قسمیں ہیں۔ اللہ والوں کی خشیت الگ ہوتی ہے، میں نے کہا نا، وہ اللہ کو ناراض ہونے نہیں دیتے، ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جلالت، اللہ کی ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ہیبت اتنی ہوتی ہے ان کے تصورات میں، گناہ
کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. جو جانتے کہ اللہ کی شان بڑی بے نیازی ہے، اللہ کی شان بڑی بے نیاز ہے، اس کے ہاں جو ہے نہ کسی عبادتوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ کسی گناہوں کی کوئی پرواہ ہے. وہ شان اتنی بے نیازی رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ چاہے تو 500 سال عبادت کرنے والا بلعم بن باورا اس کو ایک جو ہے لمحے کے اندر جھٹکا دے اور اس کی عبادت کو اس کے منہ پر مار کر اس کو کتے کی طرح بنا دے. کمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح کر دی. بلعم بن باورا بنو اسرائیل میں بہت بڑا عابد تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لوگ اس کے پاس جا کر دعائیں منگواتے تھے کہ میرا فلاں کام ہے، آپ دعا کر دو، ہاتھ اٹھا دو، اور وہ ہاتھ اٹھاتا تھا، لوگوں کے کام نکل جاتے تھے. اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو ہے نام تھا جس کو اسم اعظم کہتے ہیں. اس اسم اعظم سے وہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی. بہت مستجاب الدعوات، اور 500 سال عبادت کی اس نے. لیکن اللہ کی شان بے نیازی جب آئی، اور پورا واقعہ ہے بنو اسرائیل کا، ابھی اس پر مجھے نہیں جانا ہے، بہرحال ٹھکرا دی. ہفتہ ہو گیا، عبادتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پر مار دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی جب گنہگاروں پر پڑتی ہے، فضیل ابن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر پڑی، اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا. اللہ کی شان بے نیازی، اس سے ڈرنا چاہیے. نہ آدمی کو اپنے عبادتوں پر فخر، نہ آدمی اپنے گناہوں پر جو ہے نادم، یعنی گناہوں کے اوپر آدمی اتنا زیادہ مایوس بھی نہ ہو جائے، اور عبادت کر کے آدمی اتنا اترانے بھی نہ لگے، ڈرتا رہے اور کرتا رہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نمازوں کو بھائی میلے کپڑے کی طرح اس کے جو ہے عبادتوں کو اس میلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ کی شان بے نیازی یہ ہے، آدمی ڈرے. تو خشیت کی الگ الگ قسمیں علماء نے بتائی ہیں. ایک خشیت نماز میں ہوتی ہے. نماز کی خشیت کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی خشیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز اطمینان کے ساتھ پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے. کیونکہ خشوع کا معنی ہوتا ہے الدراع، اور پھر اس کی تشریح لکھی ہے کہ اصل جو دل میں خوف تو دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ اعضاء اور جوارح پر پڑتے ہیں. جیسے کہ آگ جلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے، آپ درخت جو ہے زمین کے اندر بوتے ہو تو اس درخت پر سے پھل آسمانوں پر، اس ٹہنیوں پر نظر آتے ہیں. حالانکہ بیج تو زمین میں بویا تھا. تو دل میں خوف ہوتا ہے، لیکن اعضاء اور جوارح سے وہ خوف ظاہر ہوتا ہے، تو خشیت فی الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز میں خشیت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ہوگی تو دھیان کے ساتھ نماز ہوگی، تو اس کے سارے ارکان تعدیل ارکان کے ساتھ اس کی نماز ہوگی. پھر وہ اٹھک بیٹھک نہیں ہوگا، تو جامع آیا نہیں ہوگا، بلکہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کے دوران داڑھی میں انگلیاں ڈال رہا ہے. کرتے ہیں بات، داڑھی برابر کر لیتے ہیں. پوری 4 رکعت نماز میں ان کے سارے بال جو ادھر ہوتے ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نماز میں اس طرح جو ہے داڑھی میں ہاتھ ڈال کر، انگلیاں ڈال کر اپنی داڑھی کو درست کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے جب اس کی اس حرکت کو دیکھا تو فرمایا کہ ان خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی نا تو اس کے جوارح سے اس کی خشیت ٹپکتی، اس کے اعضاء میں سکون ہوتا، اس کے اعضاء میں اطمینان ہوتا. اس کے اعضاء میں اطمینان نہیں ہے، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے، کبھی سر کو جال رہا ہے، کبھی بغل کو جال رہا ہے، کبھی کپڑے درست کر رہا ہے، کبھی ٹوپی صحیح کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ،
اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی نا تو اس کے جوارے سے اس کی خشیت ٹپکتی، اطمینان اس کے چہرے اس کے اعضاء میں ظاہر ہوتے. تو معلوم ہوا خشیت دل میں ہوتی ہے، لیکن اس خشیت کا اثر اعضاء و جوارے پر پڑتا ہے. یہ ہے نماز کی خشیت. ذکر کی خشیت کہ بھئی ذکر کی خشیت یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کا ذکر کرے دھیان اور توجہ خالص اللہ کی طرف، تسبیح بھی پھر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے، اور پھر غیر محرم کو بھی دیکھ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ رہا ہے، اور باقاعدہ موبائل لے کر جو ہے بڑے گندی گندی تصویریں بھی دیکھ رہا ہے. یہ نہیں. خشیت کا معنی ذکر کے اندر خشیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ساری توجہ اللہ کی طرف ہے. آدمی 10 منٹ 5 منٹ اللہ کا ذکر کرے لیکن توجہ کے ساتھ، اطمینانیت اور طمانینت کے ساتھ. اسی کو کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب. یہ خشیت کے الگ قسمیں ہیں. نماز کی خشیت الگ، ذکر کی خشیت الگ. تمام عبادات کی خشیت میں لب لباب یہ ہے توجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ آ جائے تو اس پر پھر اجر ملے گا کہ لہم مغفرہ، اس کے لیے پھر مغفرت ہوگی. یہ سارے اعمال اس کے لیے مغفرت کا سبب بنیں گے. یہ جتنے بھی اعمال کرے گا خشیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ، تو اس کا جو ہے صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے. اور مغفرت کریں گے تو وہ اجر کبیر، اس کے ساتھ بڑا اجر بھی دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے، جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، اور اپنی رضامندی کی شکل میں اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں اسی خشیت اور خوف خدا کا استحضار دلا رہے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. تم اپنی بات کو آہستہ کہو یا اپنی بات کو زور سے کہو. آہستہ بات کرو تو بھی، زور سے بات کرو تو بھی، اللہ کو سب معلوم ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. سینوں کی باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، تو پھر تم آہستہ کرو تو کیوں نہیں جانتے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیمی گوئی کرتے رہتے تھے، اور چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ جو ہے ایسی باتیں کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ آہستہ آہستہ کہو، آہستہ باتیں کرو، کہیں جو ہے کوئی سن نہ لے اور کوئی کسی کو کہہ نہ دے اور کوئی پتہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ ان کو کہو کہ تم آہستہ بات کرو یا زور سے بات کرو، اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے نبی علیہ السلام پر وحی بھیج دی کہ وہ جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر، اور پھر کہتے ہیں کہ آہستہ کہو کوئی سن نہ لے. اللہ تعالیٰ تو سب سنتے ہیں، چاہے تم دھیرے سے کہو زور سے کہو. وہ تو سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں، تو تمہاری چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو کیوں نہ جانیں؟ ہاں سمیع علیم ہے، وہ تو سننے والے ہیں، وہ تو اتنے زیادہ سننے والے ہیں، ان کے کان تو اتنے تیز ہیں کہ حدیث میں اس کی مثال دی کہ بھئی آدمی جانور میں سے ایرا یا کیری، چونٹی اگر جو ہے کالے پہاڑ پر ہو اور وہ چل رہی ہو، رات کا اندھیرا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چلنے والی اس کالی چونٹی کو جو کالے پہاڑ پر ہے، رات کی تاریکی میں چل رہی ہے، تب بھی اس کی آہٹ کو سنتے ہیں، اور بصیر اتنے ہیں کہ اس چونٹی کو وہ جو کالی ہے، کالے پہاڑ پر ہے، رات کی تاریکی ہے، پھر بھی بصیر ہے، وہ بھی دیکھنے والے ہیں، اس چونٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی آہٹ کو بھی سن سکتے ہیں. وہ تو اتنے سمیع اور علیم ہیں، اتنے سمیع اور بصیر ہیں. علیم بذات الصدور، اس کی حرکتوں کو بھی جاننے والے ہیں، سینوں کی باتوں کو بھی وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے ایک سوال یا جملہ کہہ کر ہمارا ذہن بنا رہے ہیں کہ اللہ، ارے تم سنو، یعلم من خلق، ارے جو اللہ نے اتنی زیادہ مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات کو اللہ ہی اگر نہ جانے تو دوسری اور کون ذات ہے جو مخلوق کے حال سے واقف ہو؟ الا یعلم من خلق، سنو، جانتا ہے وہ شخصیت اور وہ ذات جس نے یہ ساری مخلوق کو پیدا کیا.
ساری مخلوق کو پیدا کر کے اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. انسان ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کو اللہ جانتے ہیں. الا یعلم من خلق، اپنی مخلوق کے اوپر نگہبان ہیں، مخلوق کے ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں. کیوں؟ وہ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بھی ہے، باریک بھی، معمولی معمولی چیزوں کو بھی جانتے ہیں. اور خبیر اتنے ہیں کہ ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں. اس کی علم سے کوئی جو ہے باہر نہیں ہے. اللہ کسی سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو سب کا علم ہے، سب کی خبر ہے. ساری مخلوق کی اللہ خبر رکھتے ہیں، صرف انسانوں کی نہیں، جناتوں کی بھی، جنات پرندوں کی بھی، چرندوں کی بھی، سب کی خبر رکھتے ہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. پھر اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس ذات سے ڈرنے کا تمہیں حکم ہے اور جس کے ڈرنے پر اللہ نے اسے اجر و ثواب کے وعدے رکھے ہیں، وہ ذات کتنی طاقت والی ہے، کتنی قدرت والی ہے، اس کے پاس کیا کیا پاور ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما عطیتنا. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ بیٹھنے والے مجمع کو ایک ایک فرد کو قبول فرما. اے ان کے ایک ایک جو ہے جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سے زیادہ ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو آپ جاننے والے ہیں. اے پیارے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. اے اللہ صحت اور عافیت کی دولت سے اے اللہ ہمیں مالا مال فرما. ناگہانی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. مولا واقعی بڑے کمزور ہے. اے اللہ درد سر بھی ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا. اے اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے، اے اللہ پریشانیوں سے، مصیبات آفات بلیات سے اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہمارے ایک ایک مسلمان بھائی مردوں کی، عورتوں کی، اے اللہ بچوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. امن و امان، چین و سکون اور اطمینان کی جو ہے ہواؤں کو پورے عالم کے لیے اور عالم میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اے اللہ عافیت کے ساتھ چلا دیجئے. اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اے پیارے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکل و صورتیں پیدا فرما. محبوسین کو قید خانوں میں جو بند ہے ان کی رہائی کی غیر سے شکل و صورتیں پیدا فرما. اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے دینی مجالس کے اختتام پر اے اللہ ایسی دینی اور قرآنی درسی اے اللہ تعلیمی حلقوں کے اختتام پر آپ سے جتنی بھی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی اے اللہ وہ ساری بھلائیاں ہمیں اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام امتی کو عطا فرما. اور جتنی بھی شرور سے پناہیں چاہی ان تمام سے اللہ ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.